جس وقت رحمتوں کا دریا بہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ اس رات کے اندر بھی ان کی مغفرت کے فیصلے نہیں فرماتے۔ آئیے ذرا دیکھیے وہ کون لوگ ہیں۔ آپ نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا، میں نے اپنے گریبان میں دیکھنا ہے، آپ نے اپنے گریبان میں دیکھنا ہے، کہیں ہمارے اندر وہ برائیاں تو موجود نہیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اس رات کے اندر کینہ رکھنے والا شخص اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہتا ہے۔ ہم نے بارہا سنا ہے کینہ، لیکن ہمیں معلوم نہیں کینہ کسے کہتے ہیں۔ کینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی پہ غصہ آتا ہے، ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے، ہمارے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کاش کہ میں اس کے اوپر قابو پا لوں، اگر میرا بس چلے تو میں اسے چیر پھاڑ کے رکھ دوں۔ یہ کڑھن ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، اسی کڑھن کا نام بغض ہے، اسی کڑھن کا نام کینہ ہے۔ کینہ غصے سے پیدا ہوتا ہے، اور آگے کینہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے۔ کسی کی عزت دیکھی جلنے لگے، کسی کی دینی عزت دیکھی جلنے لگے، دنیاوی عزت دیکھی، شہرت دیکھی جلنے لگے، کسی کے پاس مال دیکھا، کسی کے پاس دولت دیکھی، کسی کے پاس کاروبار دیکھا، کسی کے پاس پیسہ دیکھا، کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھی، کسی کے پاس اچھا گھر دیکھا، کسی کے پاس عیش و عشرت بھری زندگی دیکھی، جلن پیدا ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ خشک لکڑیوں کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ اب کینے کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ نفرت کی وجہ سے ہم کسی کو سلام نہیں کرتے، یہ کینہ ہے۔ کسی کو گالی دیتے ہیں، یہ کینہ ہے۔ کسی کی غیبت کرتے ہیں، یہ کینہ ہے۔ موقع پاتے ہی کسی کو ستاتے ہیں، یہ کینہ ہے۔ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، یہ کینہ ہے۔ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، یہ کینے کی نشانی ہے۔ کسی کے گریبان کو چاک کرتے ہیں، یہ کینے کی نشانی ہے۔ کسی کے حق کو دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ کینے کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، وہ بھی اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہتا ہے۔ ناحق کسی کو قتل کرنے والا، یہ بھی اس رات کے اندر اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہتا ہے، چاہے وہ کسی کافر کا قتل ہو، چاہے وہ کسی مسلمان کا قتل ہو۔ مومن کے قتل کے بارے میں اللہ واضح فرماتے ہیں قرآن کے اندر وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اور کافر کا قتل بھی بہت بڑا جرم ہے۔ جس وقت جناب فاروق اعظم کے دور میں ایک کافر بچے کو قتل کیا، قتل کرنے والے 7 لوگ تھے، جناب فاروق اعظم نے 7 کو بدلے کے اندر قتل کرا دیا، اور فرمایا کہ اگر اس کے قتل کے اندر صنعاء شہر بھی شریک ہوتا میں سارے لوگوں کو قتل کرا دیتا۔ یہ انسانی جان کی اہمیت ہے دین اسلام میں۔ آج انسانی جان چند ٹکوں کے برابر رہ گئی ہے۔ آج جس کے جی میں آتا ہے وہ کسی کے خون کو بہا دیتا ہے، آج جس کے جی میں آتا ہے وہ کسی کے سہاگ کو اجاڑ دیتا ہے، آج جس کے جی میں آتا ہے وہ کسی کے معصوم بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، آج جس کے جی میں آتا ہے وہ بوڑھے والدین کے سہاروں کو چھین لیتا ہے۔ اس رات کے اندر قطع رحمی کرنے والے لوگوں کی طرف بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرماتے، اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے نہیں فرماتے۔ ہاں، قطع رحمی، اپنے اعزاء اقربا اور متعلقین کے ضروری حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ قطع رحمی ہے۔ بیمار ہے، آپ کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، جا سکتے ہیں آپ، لیکن آپ بیمار پرسی کے لیے نہیں گئے، یہ قطع رحمی ہے۔ جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں لیکن نفرت ہے، جنازے میں شریک نہیں ہوئے تو یہ قطع رحمی ہے۔ بول چال بند ہے، یہ قطع رحمی ہے۔ بھائی بھائی سے نہیں بولتا آج کے معاشرے میں، بہنوں سے بول چال بند ہے۔
والدین سے بول چال بند ہے، یہ قطع رحمی ہے، اسی کا نام قطع رحمی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، تو اس سے صلہ رحمی کر جو تجھ سے قطع رحمی کرتا ہے، واعف عمن ظلمک، تو اسے معاف کر دے جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور ایک اور گناہ جسے میں گناہ بے لذت کہتا ہوں وہ ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ جس کی شلوار ازار بند تہ بند، جس کی لنگی دھوتی، جس کا لاچا، جس کا کرتا، جس کا چوغا، جس کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، اللہ اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ کپڑے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ دوزخ کے اندر جلے گا۔ اسی طرح والدین کے نافرمان، اللہ ان کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ قرآن کے اندر واضح حکم ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف تلک نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ ایک حدیث بھی سن لیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شراب نوشی کرتا ہے، جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں والدین کی نافرمانی عام ہو چکی ہے، والدین کی باتوں کو نہیں مانا جاتا، والدین کے حکموں سے روگردانی کی جاتی ہے۔ آج تو والدین کو ستایا جا رہا ہے، تکالیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ آج والدین اولاد کا دکھ اور درد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح شراب نوشی کرنے والا، نشے کا عادی، اللہ اس رات کے اندر اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ شراب استعمال کریں گے اور نام تبدیل کر دیں گے، اور ان کے سامنے ننگی ناچنے والی عورتیں ہوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں یہ وقت آئے گا تو اس وقت میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ آج وہ وقت آ چکا ہے ہمارے معاشرے میں، دیکھیے آج ناچ گانا ڈانس مجرا اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، آج فحاشی اور ریانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آج شراب عام ہو چکی ہے، شراب کے نام کئی نام پڑ چکے ہیں۔ اور اسی طرح زناکار مرد و عورت، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کی شب تشریف لے کے گئے، حضرت سمرہ بن جندب کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عجیب منظر دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تندور کی شکل میں جگہ تھی، اوپر سے تنگ نیچے سے کشادہ، آگ اس کے اندر دہک رہی تھی، کچھ لوگ اچھل اچھل کے اوپر کو آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے زناکار مرد و عورت ہیں۔ اس رات کے اندر اللہ ان کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ اگر ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں تو توبہ کیجئے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Muhammad Umar Farooqi, famous scholar, Khalifa Majaz, Hazrat Ji Peer Zulfiqar Ahmad Naqshbandi.